اللهم ارزقنا شفاة الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين اللهم ارزقنا محبة الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پڑھیے گا محمد و آل بار دیگر بابا سے بلند صلوات. خوشنودی امام زمان بابا سے بلند صلوات. قبولیت دعا، قبولیت مجلس اعزا اور آپ سب کی حاجات کی برابری کے لیے بابا سے بلند صلوات. اللہم صلی محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین الذی سمی فی السماء احمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے. بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سیدہ کائنات کی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے. بہت سارے مومنین نے التماس دعا کہی ہے، آپ سب موجود تمام مومنین مومنات
سب کی حاجات کی برابری، سب کی مشکلات کی دوری، بالخصوص مریضوں کی شفایابی کے لیے، بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کے اولاد کے لیے، جو کسی مشکل سے دوچار ہیں ان کی مشکل کی آسانی کے لیے، ان سب دعاؤں کی قبولیت، آپ سب کی حاجات کی برابری اور مجلس کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے خاندان زہرا پر درود پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض کے پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ کل کی گفتگو میں امام علیہ السلام کی ولادت سے مربوط کچھ روایات آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آج مزید کچھ روایات ہیں جن کا انتخاب کیا جو ولادت کے بعد کے مراحل سے مربوط ہیں، اور زیادہ نسبتاً آج ان روایات سے استفادہ کیا ہے جو ہمارے اہل سنت کے منابع میں یہ روایات موجود ہیں، انہی کی کتابوں سے لے کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ 3 روایات ہیں امام حسین علیہ السلام کی رضاعت کے حوالے سے، یعنی جب دودھ پینے کا مرحلہ تھا تو اس وقت، جیسا کہ کل عرض کیا کہ اس شخصیت کو، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو خاص اہمیت کے ساتھ، ایک خاص انداز کے ساتھ شخصیت کی تعمیر کا سلسلہ جاری تھا، اور آپ کی شخصیت کی تعمیر کا بالکل آغاز سے ہی، اوائل سے ہی، رسول خدا کا دور ہو، جناب سیدہ کے ساتھ ہیں، بالخصوص جو ابتدائی 7 سال ہیں، اس میں بہت زیادہ اس شخصیت کے اوپر محنت کی گئی، کام کیا گیا۔ رضاعت کے بارے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت ولادت کا قریب کا وقت تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے مبارکباد دی اور بتایا کہ آپ کا ایک نواسہ پیدا ہونے والا ہے جو خدا کے نزدیک بہت زیادہ منزلت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حکم ارشاد فرمایا جس وقت ولادت کے قریب کا وقت تھا۔ آپ نے جناب سیدہ سے فرمایا کہ بیٹی جس وقت اس مولود کی ولادت ہو تو جب تک میں نہ آؤں اس کو دودھ نہ پلانا۔ جملہ ارشاد فرمایا چاہے 1 مہینہ انتظار کرنا پڑے، میرے آنے تک اس کو دودھ نہیں پلانا۔ یہ عرب میں جب کسی کام کی تاکید کے لیے کہا جائے تو اس طرح کے جملوں کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی میرا انتظار کرو، چاہے 1 مہینہ انتظار کرنا پڑے، بچے کو دودھ نہیں پلانا۔ جس وقت سید الشہداء کی ولادت ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام، آپ صلوات اللہ علیہ، رسول خدا تشریف لائے، آ کر درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ سرکار تشریف لاتے ہیں اور آتے ہی سب سے پہلا سوال یہی پوچھا، کیا اسے دودھ تو نہیں پلایا؟ سیدہ نے فرمایا نہیں بابا، ابھی دودھ نہیں پلایا۔ تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا اور اپنی لسان مبارک بچے کے دہن اطہر کے اندر رکھ دی۔ جو ہی رسول اللہ نے اپنی لسان امام حسین کے دہن میں رکھی تو آپ نے زبان کو چوسنا شروع کیا۔ یہ وہ پہلی خوراک ہے۔ کہتے جو ہی چوسنا شروع کیا اسی وقت نبی اکرم نے فوراً کہا ہاں یہی حسین ہے، یہی حسین ہے، یعنی جس کی اطلاع دی گئی تھی یہ وہی ہے، یہ یہی حسین ہے۔ اور اس وقت ایک اور جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا یہی حسین ہے، یہی حسین ہے، اللہ سبحانہ کا ارادہ ہے کہ وہ امامت کو اس کی ذریت میں قرار دے، اس کی اولاد میں 9 امام ہوں گے اور ان کا 9واں قائم آل محمد ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد۔
یعنی ابھی ولادت ہوئی ہے اور اللہ کے نبی مولا حسین کی نسل میں آنے والے 9 امام اور قائم آل محمد کے بارے میں ہمارے استاد فرماتے تھے کہ امام زمان کے بارے میں رسول خدا کے دور میں اس قدر بات ہوتی تھی کہ ہر ایک کو امام زمان کے موضوع کا پتہ تھا، ہر ایک اس موضوع سے واقف تھا، حتیٰ کہ جناب سیدہ کے اوپر جب وہ مصیبت کی گھڑی آئی تو سیدہ نے یا مہدی ادرکنی کہا، یعنی مہدویت کا موضوع، امام زمان کا موضوع اس قدر واضح تھا اس دور کے ہر تمام افراد کے لیے۔ یہ تو بعد میں جو ایک بڑا دور گزرا بنو امیہ کا، بنو عباس کا، تو بہت ساری روایات کو، بہت سارے احادیث کو، بہت سارے موضوعات کو اس دور میں باقاعدہ سرکاری مشینری کو استعمال کر کے ختم کیا گیا، وإلا مسلمانوں کے لیے امام زمان کا موضوع بالکل واضح تھا اس دور میں بھی، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ اتنی زیادہ سرکاری مشینری کا زور لگانے کے باوجود عالم اسلام کے تمام مکاتب میں امام زمان کا تصور موجود ہے۔ ہاں کچھ چیزوں میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک، دیگر ہمارے برادران کے نزدیک وہ پیدا ہوں گے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ امام موجود ہیں، روئے زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی، اور آپ ظہور فرمائیں گے۔ اور بس یہ نظریہ مہدویت، علماء فرماتے ہیں کائنات کے ہر مذہب میں مہدویت کا وہ موضوع موجود ہے، عقیدہ مہدویت موجود ہے۔ تمام بشر اپنے ایک نجات دہندہ کے انتظار میں ہیں، ہر ایک کو امید ہے کہ اس پرآشوب زمانے سے، اس ظلم و ستم کے اندر جو انسانیت ظلم کے چکی میں پستی جا رہی ہے، ان کو نجات دینے کے لیے کوئی آنے والا ہے کہ جو یقیناً الہی نمائندہ ہوگا اور یہاں سے اس ظلم سے اس امت کو، اس انسانیت کو نجات دے گا۔ درود پڑے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے، ہماری کتاب ہے الکافی احادیث کی، اس میں یہ روایت ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ روزانہ سیدہ کے گھر تشریف لاتے اور اپنی زبان سے، وہ زبان کی جو وہی بیان کرنے والی زبان ہے، اس کو امام حسین علیہ السلام کے دہن میں دیتے تھے، اور امام علیہ السلام اسے چوستے تھے، جس سے آپ سیر ہو جاتے تھے۔ اگلا جملہ امام موسیٰ کاظم نے عجیب فرمایا ہے، فرماتے ہیں آپ نے، امام حسین نے کسی خاتون کا دودھ نہیں پیا جتنا عرصہ سیدہ کا دودھ پیا، اس کے بعد رسول خدا کی زبان اطہر سے، اور اگلی روایت عرض کرتا ہوں، یا آپ کے انگوٹھے سے، انگوٹھے مبارک سے امام حسین علیہ السلام سیراب ہوتے تھے۔ ایک خاص تیاری ہے۔ اگلی روایت مناقب ابن شہر عاشوب میں ہے، کہتے ہیں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس دوران سیدہ کائنات کی طبیعت ناساز ہوئی اور دودھ خشک ہو گیا۔ رسول اللہ نے دودھ پلانے والی کوئی خاتون طلب کی، لیکن کوئی ایسی خاتون نہیں ملی۔ رسول خدا نے اپنا انگوٹھہ مبارک امام حسین علیہ السلام کے دہن اقدس میں دیا، امام نے اسے چوسنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے ولی کی غذا کا انتظام اپنے رسول کے ذریعے سے کیا۔ پس امام حسین علیہ السلام کا جو وجود بنا ہے وہ رسول خدا کے لعاب سے، آپ کی زبان اطہر سے، آپ کے انگوٹھے سے یہ غذا تھی۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جب رسول اللہ کہتے ہیں نا حسین منی و انا من الحسین، تو حسین منی کا جو ایک چیپٹر بنتا ہے، ایک باب بنتا ہے، وہ یہ غذا والا بنتا ہے کہ حسین نے غذا بھی رسول سے لی ہے۔ حسین نے اپنی آغاز، غذا کا آغاز بھی رسول سے کیا ہے، اور آپ کا جسم، آپ کا گوشت و پوشت بھی رسول خدا کے دہن اقدس سے ہی پورا ہوا ہے۔ درود پڑے گا محمد و آل محمد پر۔ اب اس سے ذرا جب بڑے ہوتے ہیں، کھانا کھانے کے اس مرحلے میں آتے ہیں، تو جناب سلمان فارسی کی ایک روایت ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بارگاہ رسالت میں رسول خدا کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے
ایک اپنے گود میں امام حسن کو ایک طرف اور ایک طرف امام حسین کو بٹھایا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی نوالے بنا بنا کر باری باری دونوں کے منہ میں ڈال رہے تھے، کھانا کھلا رہے تھے، یہاں تک کہ کھانا کھلانا مکمل کیا۔ اس کے بعد امام حسن کو اپنے کندھے پر اٹھایا، امام حسین کو اپنی گود میں۔ پھر سلمان سے رسول اللہ نے پوچھا، سلمان کیا تم ان دونوں سے محبت کرتے ہو؟ پوچھا۔ سلمان نے جواب دیا، یا رسول اللہ میں کیوں نہ ان دونوں سے محبت کروں جبکہ وہ دونوں آپ کی محبتوں کا مرکز ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا، اے سلمان جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ پھر سلمان والے روایت میں بھی یہی جملہ اللہ کے نبی نے کہا۔ امام حسین علیہ السلام گود میں تھے، امام حسن کندھے پر تھے۔ امام حسین کے سر پہ ہاتھ رکھ کے سلمان سے کہا، سلمان یہ امام ابن امام ہیں، یہ 9 معصوم ائمہ ابرار کے باپ ہیں، اور ان کا 9واں قائم ہوگا جو آل محمد کا قائم کہلائے گا۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، ایک عنوان کہ اللہ کے نبی کا جب اپنا بیٹا پیدا ہوا ابراہیم، اور اسی طرح امام حسن امام حسین، تو رسول خدا 7ویں دن عقیقہ کرتے تھے، ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کرتے تھے، سر کے بال مڑواتے تھے، اور ان بالوں کے وزن کے برابر صدقہ دیا کرتے تھے۔ اب یہ سنت ہے۔ اب جہاں کہیں بھی ہم میں سے کسی کے ہاں بھی بچے کی ولادت ہو تو 7واں دن ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ اس سنت کو جیسا ہے جیسی ہے ویسے ہی بجا لایا جائے، کیونکہ اس میں مصلحت ہے، یقیناً اس میں کوئی خاص رمز ہے، اس کے اپنے اثرات ہیں۔ ان اثرات کو حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ کل بھی عرض کیا، ہو سکتا ہے کوئی موضوع سمجھ میں نہ آئے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے اس فعل کو انجام دیا ہے کہ ولادت کے بعد 7واں دن اور 7ویں دن عقیقہ اور سر کے بالوں کا منڈوانا اور ان بالوں کے وزن کے برابر صدقہ دینا، چاندی اس زمانے میں دی جاتی تھی۔ اور یہ جو روش ہے، یہ جو طریقہ ہے، اگر اس پر عمل پیرا ہوں، عقیقے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عقیقہ بیمہ ہے، بچے کا بیمہ۔ جس طرح دنیا کے جو مختلف کمپنیز کی طرف سے بیمہ پالیسی ہوتی ہے، تو عقیقہ خدائی بیمہ ہے، جس سے وہ بچہ شرور سے، شر سے، زمین و آسمان کے مختلف بلاؤں سے، مختلف تکالیف سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ یہاں تک بھی کہا گیا علماء کی طرف سے، اگر عقیقے کو صحیح طرح انجام دیا جائے تو اس بچے کی کبھی بھی کسی موقع پر بھی اسے ایسا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جس سے کوئی بہت بڑا اسے زخم آ جائے، کسی بہت بڑی مصیبت میں آ جائے۔ لہٰذا دنوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح روایت میں ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں، اپنے بارے میں کہا، ہمارے ہاں اہل بیت کے ہاں جب بھی کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے، جب بھی کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، تو ہم ولادت کے پہلے 7 دن اسے محمد کے نام سے پکارتے ہیں، اور کوئی نام نہیں رکھا جاتا۔ 7 دن اسے محمد کہتے ہیں۔ 7ویں دن جب اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد یا اسی نام کو باقی رکھتے ہیں یا کوئی اور نام جو رکھنا چاہیں وہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے، اس پر بھی عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے۔ ناموں کے بارے میں کل ایک نقطہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، وہ کل نہیں ہو پایا، آج ضمناً بات آئی ہے تو عرض کرتا ہوں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، نام رکھنا یہ حدیث کے مطابق والد کے اوپر باپ کے واجبات میں سے ہے۔ باپ پر واجب ہے کہ بیٹے کا اچھا نام رکھے، جس طرح باپ پر واجب ہے اس کے نام و نفقے کا بندوبست کرے۔
جس طرح اس پر واجب ہے کہ اس کے لیے تعلیم قرآن کا بندوبست کرے۔ اچھا نام رکھنا واجب قرار دیا اللہ کے نبی نے۔ اب یہاں پر یاد رکھیے گا، نام رکھنے کا جو موضوع ہے کہ نام کیسا نام رکھا جائے، آج کل جس طرح کی ہماری روٹین بنی ہے، جس طرح کا مزاج آج بنا ہوا ہے لوگوں کا، کوشش کرتے ہیں کوئی یونیک نام رکھے، ایسا نام رکھے جو کسی کا نہیں ہے، ایسا نام رکھے جو آس پاس میں خاندان میں اور کسی کا نہیں ہے۔ ایسے موقعوں پر ہم سے بھی رابطہ کیا جاتا ہے، جو بچہ پیدا ہوا ہے نام کیا رکھیں، تو لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جو نام ہم بتاتے ہیں اس میں سے تو نہیں رکھتے، وہ پھر کوئی ایسا نام انوکھا ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیے، نام رکھنے کے بارے میں ایک پورا باب ہے۔ آپ نام رکھیں ان شخصیات میں سے جنہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، جنہوں نے کام کیا دین کے لیے، جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی، اصحاب میں سے ہیں، اہل بیت کے گھرانے میں ہیں، ان کا نام رکھا جائے تاکہ اس شخصیت کا احیاء ہو دوبارہ۔ کتنی ایسی شخصیات ہیں شہدائے کربلا میں سے، اگر گننا شروع کر دیں، آج جب آپ گھر جائیں، آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مل کے بیٹھیں اور شہدائے کربلا کے نام لکھیں، کتنے نام آپ کو یاد ہیں؟ چلے مشہور تعداد جو 72 ہے، انہی 72 میں سے نام لکھیں، وَإِلَّا شہدائے کربلا کی تعداد زیادہ ہے۔ کتنے نام یاد ہیں؟ کون سے نام یاد رہتے ہیں؟ جو نام ہمیں آس پاس میں پکارے جاتے ہیں، جو سننے میں آتا ہے، جس کو پکارا جاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی کے ہاں بچے پیدا ہوں، اولاد پیدا ہوں، بچی ہو یا بچہ ہو، جیسا کل آپ کو حضرت صفیہ کے بارے میں بتایا، ام ایمن کے بارے میں بتایا، اب ام ایمن بچی کا نام رکھنا، صفیہ نام رکھنا۔ اسی طرح ایک اور خاتون ہے، جنگ احد میں ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے دعا دی ان کے حق میں۔ ان کا نام تھا نصیبہ، خاتون ہے، نصیبہ نام ہے، مرہم پٹی کر رہی تھی زخمیوں کی۔ تو جس وقت احد میں وہ افراتفری مچ گئی تو اس نے دیکھا تو رسول خدا کے اوپر حملہ شدید تھا مشرکین کا، اس نے وہ مرہم پٹی چھوڑی، تلوار لے کر گئی اور لڑنا شروع کر دیا۔ اس کا بیٹا بھی تھا جو اس وقت رسول خدا کے دفاع میں جنگ کر رہا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا شہید ہو گیا، اور جو ایک قاتل تھا اس کے بیٹے کا، اس نے خود اسے واصل جہنم کر دیا۔ اب لڑتے لڑتے اس کے اوپر ایسا وار ہوا کہ اس کے بازو پہ لگا اور بازو کٹ گیا، لیکن اس کی جلد کے ساتھ لٹک رہا تھا بازو، لڑتے ہوئے۔ اب جب لٹک رہا تھا تو اس کے لیے لڑنے میں دقت ہو رہی تھی، اپنے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور جو تھوڑا بہت کھال کے ساتھ جلد کے ساتھ لٹکا ہوا تھا اسے کاٹ دیا، اور اپنا کٹا ہوا بازو رسول خدا کے قدموں کی طرف پھینک دیا، کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا بھی اور یہ میرا بازو بھی آپ کے قدموں پر نثار کر دوں، قربان کر دوں۔ کہتے یہ احد میں زخمی ہو گئی تھی، اللہ کے نبی نے دعا دی اس کو، یہ انہی زخموں کے ساتھ مریض ہوئی، بعد میں شہید ہو گئی۔ جب یہ شہید ہوتی ہیں تو رسول خدا خود گئے اس کے جنازے کے لیے، خود اس کی تجہیز و تکفین کے کاموں میں خود نگرانی کی۔ اب نصیبہ نام رکھیں گے کسی بچی کا اور کوئی سن کے پوچھے گا یہ نام کس کا ہے، تو وہ کردار واضح ہو جائے گا، اس کردار کا تذکر ہو جائے گا۔ شہدائے کربلا میں سے کتنے ایسے شہداء ہیں جن کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، ایسے شہداء ہیں جنہوں نے اپنا پورا گھر لٹا دیا کربلا میں آ کے، لیکن نام یاد نہیں، نام سے آشنا نہیں۔ لہٰذا نام رکھنے کا جو فلسفہ ہے اولاد کا، اس میں اس موضوع کا خاص خیال رکھیں، اس موضوع کی طرف متوجہ رہیں، ورنہ اس طرف نہ جائیں جس طرف اس وقت معاشرہ چلنے لگے۔ تو انوکھا نام رکھنا ہے، ڈکشنری میں سے نکال کے، لغت میں سے دیکھ کے، ایسا نام رکھنا ہے کہ لوگوں کو مطلب نہ آتا ہو، حتیٰ کہ جس کا نام ہوتا ہے اسے بھی مطلب نہیں آتا۔ میں نے کتنے ایسے جوان دیکھے ہیں، جوان 18 19 20 سال کا جوان، نام رکھا ہے، نام پوچھا اور پوچھا آپ کے نام کا مطلب کیا ہے، مطلب مجھے نہیں آتا، والدین نے رکھا ہے، مطلب نہیں آتا۔ اسی طرح اس نام والے موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے اس طرف بھی متوجہ رہیں، بالخصوص جن کے نام مقدس ہستیوں میں سے کسی ہستی پہ رکھا ہے، رسول اللہ کے نام پہ نام رکھا ہے، معصومین میں سے کسی کے نام پہ نام رکھا ہے، یا کسی جلیل القدر صحابی کے نام پہ نام رکھا ہے،
تو نام کا بگاڑ کر لینا بہت برا ہے۔ یہ موضوع اس قدر اہم تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ دی ہے، لا تنابزوا الالقاب، کہ برے نام سے مت پکارو ایک دوسرے کو، ناموں کو بگاڑ کر مت پکارو۔ کتنے ایسے بچے ہیں کہ جن کے مثلا کوئی ببلو شبلو اس طرح کے عجیب سے نام ہوتے ہیں، وہ والدین نے رکھے، والدین نے پکار کے اس طرح سے بنایا ہوتا ہے، بعد میں پھر پورا محلہ اسی طرح کا نام دیتا ہے۔ لہٰذا آج کی اس گفتگو کے اس حصے سے ہم امید کریں گے کہ اس کے بعد جہاں کہیں بھی کسی کے بچے کی ولادت ہو، آپ میں سے کسی کے جاننے والے کی ہو، نام کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ موضوع ضرور بتائیں کہ ایسا نام رکھو کہ جو نام اس شخصیت کو دوبارہ احیا کرے۔ آپ اپنے بچے کا نام پکاریں گے، سننے والا پوچھتے ہیں یہ نام کس کا تھا، کس کے نام پہ رکھا ہے، اس سے اس شخصیت کا احیا ہوتا ہے اور اس کے معنوی اور روحانی اثرات ہوتے ہیں۔ اور اگر اسی نیت سے نام رکھا جائے کہ اس شخصیت کا احیا ہو تو پھر اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی نام رکھنا بھی کام آ جائے گا۔ درود پڑے گا محمد و آل محمد۔ ضمن عرض کر لوں، نیکی کو چھوٹی سمجھ کے ترک نہ کریں، چھوٹی نیکی بھی کام آتی ہے اور بعض اوقات چھوٹی نیکی ہی کام آتی ہے۔ ایک عجیب واقعہ برزخ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ایک شخص اپنے اعمال کی گٹھری لے کر پہنچتا ہے جہاں اعمال چیک ہوتے ہیں۔ اب اس کی گٹھری میں جو اعمال تھے وہ پتھروں کی شکل میں تھے، جس طرح قیمتی پتھر ہوتے ہیں اس طرح کی شکل میں اعمال اس کے تھے۔ اب چیک کرنے والے نے کہا کہ ہاں جی دکھائیں اپنے کیا لے کر آئے ہو۔ اس نے، اب ہوتا ہے نا کہ کبھی بھی کوئی اپنا مال دکھانا چاہتا ہے تو وہ کوشش کر کے جو سب سے اچھا ہو وہ سب سے پہلے دکھاتا ہے، ایسے مرحلے میں اس نے بھی نکالا، حج نکالا، دکھایا، یہ وہ چیک کرنے والے فرشتے نے دیکھ کے کہا کہ نہیں یہ کسی کام کا نہیں ہے، چھوڑ دیا۔ دوسرا نکالا، دیکھ کے کہا کسی کام کا نہیں ہے۔ تیسرا نکالا، جو بھی یہ نکال کے دکھا رہا تھا اپنے اعمال جو قیمتی پتھروں کی شکل میں تھے تو وہ فرشتہ ریجیکٹ کرتا جا رہا، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، حتیٰ کہ اس کے سارے وہ ختم ہو گئے اور نیچے ایک چھوٹا سا کنکر بچ گیا، چھوٹا سا کنکر۔ اب اس کے دل میں بھی تھا کہ اب اس کنکر سے کیا ہونے والا ہے، اتنے بڑے بڑے قیمتی پتھر مجھ سے ریجیکٹ کر دیے ہیں ناقص ہیں کہہ کے۔ تو پھر بھی اس نے پوچھا فرشتے نے اور کچھ ہے، وہ ایک رہ گیا کنکر، پتہ نہیں وہ کس کام کا ہو، کہ دکھاؤ۔ اس نے وہ کنکر نکالا اور دکھایا، فرشتے نے اسے دیکھا اور کہا ہاں ٹھیک ہے، کام کی چیز لائے ہو، کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ پکڑو، اسے لو اور وہ فلاں طرف جاؤ، اس دروازے پہ جو فرشتہ موجود ہے اسے یہ دکھا دو، وہ تمہیں تمہارا مقام دکھا دے گا۔ اب حیران و سرگرداں ہے، وہ سب کچھ ختم ہو گیا، ایک چھوٹا سا کنکر کام آ رہا ہے۔ اب لے کے اب اسے سمجھ میں بھی نہیں آ رہی یہ کون سی نیکی ہے، وہ پہچان بھی نہیں پا رہا، یاد بھی نہیں آ رہی۔ لے کے کیا، جس اگلی جگہ جہاں پہ دکھایا، ہاں جی کیا لے کے آئے ہو جناب، یہ ہے کنکر، دیکھ ہاں ٹھیک ہے کام ہو جائے گا، وہ سامنے جو مکان ہے وہ تمہارے لیے ہے، وہاں جا کے آرام سے زندگی گزارو، وہاں رہو۔ اس نے سوال کیا کہ ایک بات بتائیں، میرے سارے بڑے بڑے اعمال تو ریجیکٹ ہو گئے، منسوخ ہو گئے، رد ہو گئے، یہ کیا ہے جس کو آپ سب لوگ ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں؟ تو اس فرشتہ نے کہا یہ جو کنکر ہے، ایک دن تم بیٹھے ہوئے تھے، حالات سے ذرا تنگ تھے، کڑے ہوئے تھے، تو پریشان بھی تھے، لیکن اسی پریشانی کی حالت میں تمہارے دل میں خیال آیا نہیں اس پریشانی میں بھی میں بہت سو سے بہتر ہوں۔ جو یہ خیال آیا تم نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا خدا تیرا شکر ہے، اور خدا نے تمہاری اس نیکی کو محفوظ کر دیا اور تم نے اس نیکی کے بارے میں دوبارہ کہیں تذکرہ بھی نہیں کیا، نہ تم نے کسی کو بتایا، نہ تم نے اس کی نمائش کی، نہ تم نے اس کے بارے میں جا کے ریاکاری کی، وہ تم بھول گئے، لیکن خدا نے اس کو محفوظ رکھا۔ پس ازاں مطلب چھوٹی نیکی، آگا فرماتے ہیں کہ نیکی وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہے جس کو کر کے بھول جائے، وہ نیکی جسے کر کے بھول گئے ہیں وہ زیادہ پاورفل ہے، وہ کام آنے والی ہے۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بس ازاں محترم،
امام حسین علیہ السلام کی ذات اطہر خاص تیاری ہے، بہت خیال رکھا، بچپن سے بہت اہتمام کے ساتھ پالا جا رہا ہے۔ ایک درود پڑھ کے تھوڑا سا آگے آپ کو آنا پڑے گا تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ بنے۔ دائیں طرف کچھ جگہ موجود ہے، ذرا درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ بار دیگر صلوات پڑھیے محمد۔ عزیزان محترم، جیسا کہ عرض کیا کہ آج روایات کے انتخاب میں کوشش کی ہے کہ اہل سنت کے منابع سے روایات کا انتخاب کروں۔ کتاب ہے شرح الاخبار، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جو راوی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، امام حسین وہاں سے گزرے۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ فوراً کھڑے ہوئے، انہیں سلام کیا، خوش آمدید کہا، اور ابو ہریرہ نے کہا اے فرزند رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اس کے بعد کہتے ابو ہریرہ نے ہمیں کہا کیا میں تمہیں ان کے یعنی امام حسین کے اور ان کے برادر بزرگوار کے بارے میں ایک واقعہ سناؤں؟ ہم نے کہا جی ہاں سنائیے۔ تو ابو ہریرہ نے کہا یہ وہی مسجد نبوی ہے، کیونکہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں ابھی تک جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یعنی جو رسول اللہ کے دور میں تھی وہی تھی۔ ایک دن میں یہی نماز کے انتظار میں تھا، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، نفل نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب آپ دوسرے سجدے میں تھے تو ان کے برادر بزرگوار حضرت حسن علیہ السلام جو بھی کمسن تھے دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے نانا کی پشت پر سوار ہو گئے، پھر یہ بھی اپنے نانا کی پشت پر سوار ہو گئے۔ میں نے رسول اللہ کی طرف دیکھا، آپ سجدے میں تو میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ان دونوں کو پیغمبر خدا کی پشت سے پیار و محبت کے ساتھ اتارا۔ جب رسول اللہ نے سجدے سے اپنا سر بلند کیا تو یہ دونوں شہزادے آپ کی گردن مبارک کے ساتھ چمٹ گئے۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں لیا اور دونوں کے بوسے لینا شروع کر دیے۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، رسول اللہ نے ابو ہریرہ سے کہا، آپ نے مجھ سے فرمایا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ان دونوں سے محبت رکھے۔ کہتا ہے کہ آپ نے اس جملے کا 3 دفعہ مجھے تکرار کیا، کہا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ان دونوں سے محبت رکھے۔ حکم ہے رسول خدا کا۔ میں نے عرض کیا نا کہ اس قدر روایات، اس قدر واقعات موجود ہیں، اس کے باوجود پھر 61 ہجری کا یہ سانحہ یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اس موضوع پر بھی ہم نے بات کر دی۔ اسی طرح سنن نسائی میں، سنن نسائی صحاح 6 میں سے ہے، اہل سنت کی جو حدیث کی 6 کتابیں ہیں ان میں سے ایک سنن نسائی ہے۔ اس میں عبداللہ ابن شداد سے روایت ہے، اس نے اپنے والد سے سنا یعنی شداد سے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ نے اس وقت امام حسن اور امام حسین کو اٹھا رکھا تھا۔ آپ نے اپنے شہزادے کو، امام حسین کو اپنے مصلی پر بٹھایا اور نماز کے لیے تکبیرۃ الاحرام کہی اور نماز شروع کر دی۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے اور ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، عشاء کی نماز ہے، واجب نماز۔ جب آپ نے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کیا، پھر دوسرا کرنا چاہا تو آپ کا یہ سجدہ بہت طولانی ہو گیا، بلکہ طوالت کی حد ہو گئی، بہت طولانی ہو گیا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ راوی کہتا ہے میرے والد نے مجھے کہا کہ میں نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا کہ کیا ہو گیا ہے، میں نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا کہ کیا ہو گیا ہے، رسول اللہ سجدے کو اتنا طول کیوں دے رہے ہیں؟ کہتے میں نے دیکھا تو امام حسین علیہ السلام پشت اطہر پر سوار ہیں اور آپ سجدے میں ہیں۔ جب میں نے رسول اللہ کو سجدے میں دیکھا تو میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو لوگوں نے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے سجدے کو طول دے دیا، کیا وجہ تھی؟ ہم سمجھا شاید آپ کو کچھ امر درپیش ہوا ہے یا شاید آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں تھی،
میرا یہ فرزند امام حسین میرا یہ فرزند میری پشت پر سوار ہو گیا تھا اور مجھے یہ بات پسند نہ آئی کہ جلدی کروں، مجھے یہ بات پسند نہ آئی کہ میں جلدی کروں اور انہیں اپنی پشت سے اتاروں، میں نے سجدے کو طولانی کر دیا تاکہ جب تک وہ خود نہیں اترتے میں سجدہ کرتا رہوں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہاں ایک پیغام ہے کہ اللہ کے نبی کے پشت پر مولا حسین آ رہے ہیں اور آپ سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ یعنی بالخصوص آج بھی ایک جگہ مجھ سے سوال پوچھا گیا چھوٹے بچوں کے بارے میں کہ کیا ان کو مار سکتے ہیں بچوں کو، کیونکہ چھوٹے 7 سال سے کم کبھی بھی نہیں۔ نماز سے محبت کیسے پیدا ہوتی ہے بچوں میں؟ جب وہ رکاوٹ محسوس نہ کرے نماز کے ٹائم پہ۔ اگر والد نماز پڑھ رہا ہے اور بچہ نماز کے ٹائم پہ والد کے پاس جانا چاہتا ہے، جا رہا ہے، اگر اسے روکا جائے کہ نہ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اسے باپ کے پاس جاتے ہوئے رکاوٹ، نماز اس کے لیے رکاوٹ بن گئی، تو نماز کے جو تصور اس کے ذہن میں بیٹھے گا وہ منفی بیٹھے گا۔ یہ روایات کئی دفعہ ہم سن چکے ہیں، بچپن سے سن رہے ہیں، لیکن کیا اپنے بچوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ نماز میں آ جائیں ہمارے پاس، وہ آ کر اوپر چڑھ جائیں؟ ایک صحابی کا بیٹا، رسول خدا ایک صحابی کے گھر تھے، اس کا بچہ، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے نفل، وہ آ گیا رسول اللہ کے پاس۔ اب ہوا یہ کہ جب آپ قیام کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، وہ بچہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ چمٹ گیا، تو رسول اللہ نے بچے کو اٹھا لیا اپنے ساتھ، کھڑے ہو گئے، بچہ اپنے گود میں رکھا اور باقی رکعت اسے گود میں رکھ کے ہی مکمل کی۔ بعد میں وہ آ کے بڑے شرمندہ ہوئے، میں کہا رسول اللہ میں معاف کر دیں، ہمارے بچے نے آپ کو زحمت میں ڈالا۔ نہیں، کوئی زحمت نہیں ہے، کوئی زحمت نہیں ہے، بس یاد رکھیں یہ ماحول دینے کی ضرورت ہے۔ جب یہ ماحول شروع سے دیں گے تو یہ بچے بعد میں نمازی بنیں گے، بعد میں بلوغت کے بعد یہ سوالات نہیں پیدا ہوں گے کہ جی بچہ نماز نہیں پڑھتا، نماز کے لیے اٹھتا نہیں ہے، نماز کے لیے جاگتا نہیں ہے، نماز سے محبت نہیں کرتا۔ اگر نماز اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہو والدین کے پاس جانے سے، تو کبھی بھی نماز سے محبت نہیں کرے گا۔ اسے آزادی ہو، بالخصوص 7 سال سے نیچے کے بچے کو آزادی ہونی چاہیے تاکہ اس کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کا۔ بار دیگر صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، سید الشہداء کا بچپن نہایت تابناک ہے۔ رسول خدا کی توجہ، سید کائنات کی توجہ، اور جتنے بھی اصحاب جو دیکھ رہے تھے اور اہمیت سے، فضیلت سے آگاہ تھے، بہت تابناک بچپن گزر رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے ایک روایت ہے کہ ہم سب بارگاہ رسالت میں بیٹھے تھے کہ جناب ایمن تشریف لائے، جن کا کل ذکر کیا۔ وہ آئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے دونوں شہزادے حسن و حسین کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ دن چڑھے گھر سے باہر گئے ہیں اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ رسول اللہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ کے ساتھ جو اصحاب موجود تھے ان سے کہا چلو میرے بیٹوں کو تلاش کرتے ہیں۔ حاضرین میں سے ہر آدمی نے مختلف سمتوں کو اختیار کیا اور ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے تاکہ شہزادوں کو تلاش کریں۔ سلمان کہتے ہیں میں رسول اللہ کے ہمراہ چل پڑا، ہم ادھر ادھر شہزادوں کو تلاش کرتے رہے۔ کافی تلاش کرنے کے بعد ہم نے پہاڑی کے دامن میں دیکھا تو وہاں دونوں شہزادے سو رہے تھے۔ حالت یہ تھی کہ ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے تھے اور سوئے ہوئے تھے، اور ان کے قریب ایک بڑا اژدہا ایسے کھڑا تھا جیسے پہرا دینے کے لیے کھڑا ہو، پہرے کے اوپر جیسے کھڑا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے جب دیکھا، آپ قریب گئے، اس اژدہے نے رسول خدا کے آگے سر جھکایا، کچھ کہا، ایسا لگا شاید کچھ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ کسی سوراخ میں چلا گیا۔ تو رسول اللہ نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا، ان کے چہرے پہ گرد وغیرہ تھی اسے صاف کیا اور فرمایا، اب یہ جملہ اہم ہے، حسن و حسین کے لیے رسول اللہ نے فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان جائیں۔ اللہ اکبر۔ سرور کائنات رحمت للعالمین دونوں نوازوں سے کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تم پر قربان جائیں،
بارگاہ خداوندی میں تمہاری کتنی عظمت و کرامت ہے، کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ بہت بڑا، یہ یاد رکھیے گا اس دور میں جس وقت بالخصوص جب آیت نازل ہوئی کہ تم رسول اللہ کو ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جیسے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، ایسے میرے رسول کو مت پکارو۔ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد سب اصحاب رسول اللہ کو اس طرح سے پکارتے تھے، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، کہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں اے اللہ کے رسول۔ اور یہ دونوں نواسوں کو دیکھا، ان کے قریب جا رہے ہیں، مٹی جھاڑ رہے ہیں چہرے سے اور کہہ رہے ہیں بِأَبِي أَنْتِ بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتُمَا، کہ تم دونوں پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دونوں، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک شانے پر حسین کو سوار کر لیا اور ایک شانے پر مولا حسن کو سوار کر لیا۔ جب سوار کر کے چلنے لگے تو میں نے آگے بڑھ کر حسن و حسین سے کہا، اے حسن و حسین خوش آمدید، تمہاری سواری کتنی بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ ہے، کتنی بلند و بالا منزلت والی سواری پر سوار ہو۔ جو ہی میں نے یہ کہا، کہتے ہیں رسول اللہ نے یہ سن کر فرمایا دونوں سوار بھی تو کس قدر بہتر و برتر ہیں، کہا نہ صرف سواری بلکہ سوار بھی بہتر و برتر ہیں۔ پھر اگلا جملہ اللہ کے نبی نے کہا اور ان کے والد ان دونوں سے بہتر و برتر ہیں، مولا علی کے بارے میں کہا ان کے والد ان دونوں سے بہتر و برتر ہیں۔ درود پڑے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور روایت عرض کرتا ہوں، سنن ترمذی میں سے ہے یہ بھی، اور راوی کہتا ہے کہ سید الانبیاء خطبہ دے رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو فرما رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اچانک دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہماری اس مجلس میں داخل ہو گئے۔ ان دونوں نے سرخ رنگ کے لباس پہن رکھے تھے۔ اس وقت دونوں شہزادوں کی عمر یہ تھی کہ ابھی چلنا شروع کیا تھا۔ چلتے چلتے وہ زمین پر گرتے تھے، پھر دوبارہ اٹھ کر چلنے لگتے تھے۔ جب 2-3 دفعہ اس طرح گرے اور اٹھ کر چلنے لگے تو پیغمبر اکرم کی نظر جب بچوں پر پڑی تو آپ ممبر پر ٹھہر نہ سکے، فوراً نیچے اترے اور لپک کر ان شہزادوں کو اٹھایا اور گلے سے لگایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا اور کہا کہ میں برداشت نہیں کر پایا ان کو اس طرح گرتا ہوا دیکھ کر، اور خطبے کو چھوڑ کر جا کر ان کو اٹھا لیا۔ اسی طرح ایک دفعہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے تو کہتے ہیں کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ جب بچے کے رونے کی آواز سنی تو سرکار نے خطبہ روک دیا اور کہتے ہیں ہم سے اصحاب سے کہا ایسا لگتا ہے جیسے حسین گریہ کر رہا ہے، حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے معلوم کیا جا کر، پتہ چلا امام حسین نہیں رو رہے تھے، کسی ہمسائے میں کسی صحابی کا بیٹا رو رہا تھا۔ کہتے ہیں آپ نے فرمایا اسے بلاؤ۔ وہ صحابی جب آیا، اللہ کے نبی نے کہا تمہارے بچے کے رونے کی آواز میرے حسین کی آواز سے ملتی ہے، اسے مت رلاؤ کیونکہ میں حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، میں بے چین ہو جاتا ہوں حسین کا گریہ دیکھ کے، حسین کو روتا دیکھ کے۔ بس خاص تیاری ہے، عرض کیا نا خاص تیاری ہے۔ حق بنتا ہے نا کہ جس بچے کو جب سجدے کے وقت پشت پر آ جائے تو سجدہ اس قدر لمبا کر لے، اس قدر طول دے دیں، پیچھے نماز پڑھنے والوں کو لگے کہ شاید کچھ وحی نازل ہو رہی ہے، کیا ہوا ہے۔ پھر وہی بچہ حق بنتا ہے کہ وہ کربلا میں اس عالم میں سجدہ کرے کہ جس عالم میں بدن کی سکت ختم ہو چکی ہو، زخموں سے چور چور ہوں، تب بھی ایک سجدہ کرے، اور اس سجدے میں شاید سید الشہداء یہ پیغام دے کہ اے میرے نانا، جس طرح آپ نے بچپن میں اپنے سجدے کو طول دیا تھا میرے پشت پر آنے پر، آئیے دیکھیں میں کربلا میں ایسا سجدہ کر رہا ہوں کہ میرا یہ سجدہ دین کو بچانے کا باعث بنے گا۔ بس ہم میں سے افسوس ہے اس عزادار پہ، افسوس ہے اس محبت کرنے والے پہ، امام حسین سے۔ کس بات کا افسوس ہے؟ اگر اس کی زندگی میں سجدے نہیں ہیں تو، اگر نمازی نہیں ہے تو، اگر سجدے کو پسند نہیں کرتا ہے تو، یاد رکھیے گا یہ
حدیث قدسی میں موجود ہے۔ یہ جو سجدہ شکر ہے نا نماز کا، نماز ختم ہونے پہ جو سجدہ شکر بجا لایا جاتا ہے، اس سجدہ شکر کے بارے میں روایت ہے، حدیث قدسی ہے یہ۔ کہتے ہیں کہ جب بندہ نماز ختم کرنے کے بعد سجدہ شکر میں جاتا ہے، جتنی دیر وہ سجدہ کرے، جو ہی سجدے میں جاتا ہے تو خدا اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اے ملائکہ، اے فرشتوں، دیکھو میرے اس بندے نے واجب تو ادا کر دی، اب یہ وہ سجدہ کر رہا ہے جو اس پر میں نے واجب نہیں قرار دیا، میں نے اس پر واجب نہیں کیا ہے، اب یہ سجدہ کر رہا ہے۔ اے فرشتوں، میں چاہتا ہوں کہ اب میں اس کو عطا کروں، بتاؤ میں اس کو کیا دوں۔ کہتے ہیں فرشتے بتانا شروع کرتے ہیں، خدایا تو اس کی مغفرت کر دے۔ خدا کہتا ہے میں نے مغفرت کر دی۔ خدایا تو اس کے گناہ معاف کر دے، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ اس کے رزق میں وسعت دے دے، میں نے وسعت دے دی۔ اب سجدہ شکر جتنا لمبا ہوتا ہے، خدا اور فرشتوں کے درمیان یہ مکالمہ جاری رہتا ہے۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ فرشتے کہتے ہیں خدایا جتنا ہمیں معلوم تھا وہ ہم نے تجھے بتا دیا، وہ ہم نے تجھ سے اس کے لیے مانگ لیا۔ کہتے ہیں پروردگار کی آواز آتی ہے اب جتنا تمہیں معلوم تھا تم نے تو مانگ لیا، اب جتنا میرا علم ہے اب میں اپنے علم سے اسے عطا کروں گا، اس کو سرفراز کروں گا۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہٰذا جب بھی نماز پڑھیں سجدہ شکر ضرور بجا لائیں۔ اگر آپ کے پاس دامن وقت میں گنجائش ہو، کسی واجبی کام کے لیے نہ جانا ہو، تو سجدہ شکر کو لمبا کریں، جتنی آپ کی بدن، جتنا جسم آپ کی اجازت دے۔ بالخصوص جوانوں سے گزارش کروں گا جوانی میں سجدہ کر لو، کیونکہ بڑھاپے میں سجدے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ دیکھا ہوگا بزرگوں کو کرسی پہ نماز پڑھتے ہوئے، وہ مجبور ہیں، نہیں کر پائیں گے ابھی۔ بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید عبادت کی عمر بڑھاپے میں آئے گی، اس وقت جا کے سجدے کروں گا۔ نہ، جوانی کا سجدہ زیادہ لطف دیتا ہے، جوان کا سجدہ ریز ہونا خدا کو زیادہ پسند ہے۔ روایت میں ہے جس وقت جوان سجدہ ریز ہوتا ہے خدا فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور خدا یاد دلاتا ہے اے فرشتوں، یاد ہے تم نے انسان کی خلقت پر اعتراض کیا تھا کہ خدا یہ زمین پر فساد کرے گا، دیکھو اس جوان کو، یہ اپنی خواہشات کو ترک کر کے میرے آگے سجدہ ریز ہے، دیکھو اس انسان کو میں نے پیدا کیا تھا۔ بس عزیزان محترم، ان روایت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، آپ کی جوانی کے بارے میں، اور جو ادوار عرض کیے تھے ان ادوار کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ درود پڑھیے گا محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، آواز بلند، یا حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ عزیزان محترم، اس طرح سے نہیں، اگر تو ارادہ کر رہے ہیں بالخصوص نماز کی پابندی اور اس کے بعد سجدہ شکر کے لیے آمادہ ہیں، تو ذرا امام حسین علیہ السلام کو ان کے ساتھ ایک عہد، ایک وعدہ، امام کو یہ ڈھارس دینا کہ مولا آپ کی مجلس کی برکت سے میری زندگی میں سجدے شامل ہو رہے ہیں، میں سجدہ کرنے والا بنوں گا، سید الساجدین کے ساتھ محشور ہونے کی کوشش شروع کر رہا ہوں۔ جو جو اس کے لیے آمادہ ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز میں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ عزیزان محترم، عرض کریں گے، آج ذکر کریں ایک ایسے شہید کی مصیبت کا کہ جس کی مصیبتیں سخت ہیں، انوکھی ہیں۔ یہ تحریک کربلا کے پہلے شہداء میں سے ہے۔ سب سے زیادہ مشکل اور مصیبت اس انسان کی ہوتی ہے جو اپنے وطن میں نہ ہو، پردیس میں ہو۔ پردیس میں ہونا خود ایک مصیبت ہے، اور پھر پردیس میں تنہا ہونا اس سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ اور اگر پردیسی بھی ہو، تنہا بھی ہو، اور اسے پھر مقابلہ کرنا پڑے، اسے جنگ کرنا پڑے، یہ اس سے بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ بالخصوص جو جنگجو ہوتا ہے نا، جو مجاہد ہوتا ہے، جس کو لڑنا آتا ہے،
جو لڑنے میں ماہر ہوتا ہے۔ عرب میں جنگوں میں باقاعدہ یہ رسم تھی اور اس کو باقاعدہ پروموٹ کرتے تھے، خود معصومین نے کیا ہے، مولا علی نے کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ لڑنے والا بہادر جب لڑتا تھا تو باہر سے اسے داد دیتے تھے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، اس کی ہمت بڑھاتے تھے۔ اس تحریک کربلا میں 2 شہید ایسے ہیں جن کے لیے یہ مرحلہ نہیں آیا، انہیں شاباش کہنے والا، انہیں داد دینے والا نہیں تھا۔ ایک میرے مولا حسین ہیں اور دوسرے جناب مسلم بن عقیل ہیں۔ تنہا کوفہ کی گلیوں میں لڑ رہے تھے لیکن کوئی داد دینے والا نہیں تھا۔ مولا حسین کے بارے میں کہتے ہیں نا، جس وقت حملہ کیا اور لشکر کی صفیں الٹ دیں، جب الٹ دی، عرب میں دستور تھا جیسا کہ عرض کیا، جب الٹ دی اور یزیدی بھاگنے لگے تو سید الشہداء نے ذوالجناح کے زین پر تھوڑا سا بلند ہوئے اور نہر علقمہ کی طرف آواز دی، اور میرے عباس آؤ ذرا داد تو دو اپنے بھائی کو کہ کیسی جنگ کر رہا ہوں تمہاری غیر موجودگی میں، اکیلا و تنہا۔ بس مسلم کی مصیبت بڑی مصیبت ہے۔ ابن زیاد کے خلاف جب قیام کیا تو ہزاروں لوگ صبح سے ساتھ تھے۔ وائے ہو دنیا کی محبت پر، وائے ہو مال کی محبت پر، وائے ہو سونے کی چمک پر آنکھیں جن کی اندھی ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی بدترین خصلت ہے دنیا کی محبت۔ 4000 سے زیادہ لوگ مسلم کے ساتھ تھے۔ ابن زیاد نے اپنے خزانے کھول دیے، سونے کے سکے دے دیے، عورتوں تک پہنچا دیے، اور جس کے دل اندھے ہو چکے تھے دنیا کی محبت میں، وہ دولت کی لالچ میں ایک ایک کر کے مسلم کا ساتھ چھوڑتے گئے، ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑتے گئے، یہاں تک کہ جب عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد کوفہ سے باہر نکلے تو 4-5 لوگ ساتھ تھے۔ اب آگے بڑھ کے کوئی رستہ بھی نہیں بتا رہا، مسلم تو پردیسی ہے، مسافر ہے، غریب ہے، کوفہ کے رستوں کو بھی نہیں جانتے، بالخصوص رات کے وقت میں۔ آج کی طرح سے روشنیوں والا سسٹم نہیں تھا، اس وقت اندھیرا ہوتا تھا۔ اب کیا ہوا، آگے چلتے جا رہے ہیں اور پیچھے جو چند لوگ بچے تھے وہ ایک ایک کر کے ہر گلی کے نکر سے فرار کرتے جا رہے ہیں۔ ایک گلی کے مڑتے وقت مسلم نے دیکھا تو اکیلے تھے، کوئی نہیں تھا۔ چلتے رہے، چاہتے تھے کہ کوفہ سے باہر نکلیں، لیکن چونکہ آشنا نہیں تھے، بالآخر تھک ہار کے ایک گھر کے باہر بیٹھ گئے، طوع خاتون کا گھر۔ اس نے اپنے گھر کے باہر مسلم کو بیٹھا دیکھا، 1-2 دفعہ باہر آئی، بیٹے کے انتظار میں تھی۔ اس نے پوچھا، اے جوان یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب کچھ بن نہیں پایا، کہا میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ گھر گئی، پانی لے کر آئی، پانی پی لیا، دعا دی، کوزہ واپس کیا، پھر بھی بیٹھے رہے۔ طوع کہتی ہے جوان کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات پرآشوب ہیں، یہاں مت رکو، اپنے گھر چلے جاؤ۔ مسلم نے کہا کوفہ میں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ پوچھا تم کہاں سے ہو؟ کہا میں مدینے سے ہوں۔ کہا یہاں کیوں آئے تھے؟ کہا یہاں کے لوگوں نے بلایا تھا ہمیں۔ کہا تم مدینے میں کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں عقیل کا بیٹا ہوں۔ پوچھا کون سے عقیل کے؟ کہا وہی جو علی مرتضیٰ کا بھائی عقیل ہے، اس کا بیٹا ہوں۔ تو اور کہتے یعنی تم مسلم ابن عقیل ہو، امام حسین کے سفیر؟ کہا ہاں۔ بڑی دکھی ہوئی، کہا میں آپ کی خدمت کی، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ کہا مجھے آج کی رات اپنے گھر میں پناہ دے دو، میں صبح یہاں سے چلا جاؤں گا۔ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے ایک جنگجو بہادر کے لیے، پناہ مانگ رہے ہیں، ایک رات کی پناہ۔ خیر طوع نے اپنے گھر میں پناہ دی، کھانے پینے کے لیے کچھ کوشش کی۔ مسلم نے کہا نہیں، مجھے بس پانی دے دو، میں وضو کروں اور نماز پڑھوں۔ رات میں عبادت کرتے رہے، بیچ میں سو گئے کچھ دیر کے لیے۔ طوع نے مسلم کے گریے کی آواز سنی، رونے کی آواز سنی، جلدی سے حجرے میں گئی، پوچھا مسلم گریہ کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اے خاتون ابھی سویا تھا،
अमीरुल मोमिनीन को ख्वाब में देखा है, मौला अली को ख्वाब में देखा है। कहते मेरी तरफ दोनों बाहें फैला दिए थे अली ने, मौला ने, और मुझे कहा मुस्लिम तुम मेरे मेहमान बनने वाले हो, अनकरीब तुम हमारे पास आने वाले हो। कहा आज रात मेरी आखिरी रात है। बस अज़ान मोहतरम, इसके बेटे ने जाकर इब्न ज़ियाद को ख़बर दे दी और सुबह 300 या 400 सिपाहियों को भेजा है। एक मुस्लिम को गिरफ़्तार करने के लिए चंद 100 सिपाही भेजे हैं। ये लोग सिपाही आए, दरवाज़े पर इन्होंने आवाज़ दी मुस्लिम बाहर आ जाओ वरना हम घर जला देंगे। मुस्लिम ने फ़ौरन ज़रा पहनी, खुद पहना, तलवार लेके निकलने लगे। तवा खातून कहती है मुस्लिम आप बाहर मत जाएं, वो सैकड़ों सिपाही आए हैं। कहा खातून इन्होंने कहे घर जला देंगे, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से तुम्हारे घर को कोई नुकसान पहुँचे। निकले बाहर, जंग शुरू कर दी। ये पढ़ा है मैंने असहाब इमाम अली की किताब में कि ये हज़रत मुस्लिम इब्न अकील बनी हाशिम के उन गिने चुने बहादुरों में से थे। जिस हज़रत अब्बास का नाम आता है तो मुस्लिम इब्न अकील का नाम उनके बाद आता था। चंद गिने चुने बहादुरों में से लड़ते रहे, यहाँ तक कि मोहम्मद इब्न अशअस को मज़ीद मदद मंगवानी पड़ी इब्न ज़ियाद से। कहा मज़ीद सिपाही भेजो, हम नहीं काबू कर पा रहे। यहाँ तक कि उन्होंने गली में एक गड्ढा खोदा, उसके ऊपर घास फूस रखी ताकि उसमें गिरा कर मुस्लिम को काबू करें। लड़ते लड़ते जब उस जगह पहुँचे और गिर गए तो अब मोहम्मद इब्न अशअस ने आवाज़ दी, कहा मुस्लिम हथियार डाल दो, मैं तुम्हें अमन देता हूँ, अमान देता हूँ। पूछा तुम्हारी अमान का भरोसा नहीं है? तो मोहम्मद इब्न अशअस ने कसम खाई, मैं कसम उठाता हूँ, खुदा की कसम उठाई कि अमान देते हैं। जब कसम उठा के अमान देने का कहा तब मुस्लिम ने तलवार छोड़ी। मेरे जहन में एक सवाल आता था, क्या मुस्लिम अपनी जान के लिए तलवार छोड़ दी, बे अमान दे दी इसलिए जान बचाई अपनी? नहीं। मुझे इसका जवाब मिला, कहा नहीं, अपनी जान बचाने के लिए नहीं। मुस्लिम के दिल में उस वक़्त भी ये बात थी कि मैंने मौला हुसैन को कूफा बुला लिया है और मेरा मौला रास्ते में है और अकेले नहीं है, बहनों के साथ आ रहे हैं। चाहते थे कि किसी तरह मौला तक खबर पहुंच जाए कि मौला कूफा ना आए, कूफी बदल चुके हैं। बस इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश कर दिया। जब पेश किया, सलाम नहीं किया मुस्लिम ने। एक शख्स कहता है अमीर को सलाम करो, तो मुस्लिम का बड़ा खूबसूरत जुमला, कहा अमीरी हुसैन व निअमल अमीर, का मेरा अमीर तो हुसैन है और हुसैन कितना अच्छा अमीर है, ये अमीर तुम्हारा है मेरा नहीं है। अल-गर्ज़, इब्न ज़ियाद ने कहा अगर कोई वसीयत करना चाहो तो करो, मैं तुम्हें कत्ल करने वाला हूँ। मुस्लिम ने उमर साद को वसीयत के लिए बुलाया, क्योंकि जिस वक़्त मौला अली के दौर में कूफा में रह रहे थे तो उमर साद के साथ दोस्ती थी। उमर साद से कहा मेरी वसीयत सुन, और 3 वसीयतें की हैं। अजीब है वाकई, परदेस और गुर्बत। मुस्लिम ने कहा कूफा में मैं कुछ लोगों का मकरूज़ हो गया हूँ, ये मेरी ज़रा बेचना और मेरा कर्ज़ अदा कर देना। और दूसरी वसीयत कहा जब मुझे कत्ल कर दें तो मेरे जनाजे को दफना देना। तीसरी वसीयत कहा मेरा मौला हुसैन रस्ते में है, कूफा के हैं, उनके साथ उनकी बहनें हैं, खानवादा इस्मत की ख़वातीन हैं, बस मेरे मौला को ख़त लिख के भेज देना कि मौला कूफा ना आए, कूफा बदल चुका है। बस अज़ादारो, अब इब्न ज़ियाद की तरफ से मुस्लिम की शहादत के लिए हुक्म दिया गया। मुस्लिम को लेकर आए, दारुल अम्मारा की छत पे ले गए जो सबसे ऊंची जगह थी। जब वहाँ ले गए और कहा अभी सर कलम करना चाहते हैं, मुस्लिम ने कहा रुको, मुझे अपने मौला को सलाम करने दो। बस मक्का की तरफ मुँह करके मुस्लिम ने आवाज़ दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या मौला। रवायत में आता है मकाम ज़ुबाला पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, हज़रत अब्बास करीब थे। अचानक मौला हुसैन ने कहा अलैका सलाम या सफ़ीरी व या अख़ी व या मुअतमिदी। उसके बाद कहते हैं मौला हुसैन के चेहरे पर इज़्दराब के आसार नज़र आए। हज़रत अब्बास ने कहा मौला किस लिए मुज़्तरिब हो गए? कहा अब्बास देखना चाहते हो मैं किस लिए मुज़्तरिब हुआ? कहा मौला दिखाइए। दोनों उंगलियों के साथ दरमियान से कहा देखो अब्बास। हज़रत अब्बास ने देखा तो देखा कि एक शख्स जिसके हाथ बंधे हुए हैं, जिसका सर झुकाया गया है, जल्लाद तलवार लेकर खड़ा है। अब्बास ने कहा मौला ये कौन है जिसके साथ इतनी बेदर्दी के साथ, इतनी बेकसी के साथ
ہاتھ باندھ کر سر کاٹنے والے ہیں۔ کہا عباس چہرے کی طرف دیکھو، جو ہی چہرے کی طرف دیکھا عباس میں پھر گئے۔ کہا مولا یہ تو میرا بھائی مسلم ہے۔ کہا مولا امامت کے معجزے سے عباس کو وہاں پہنچا تو دیں تاکہ اپنے بھائی کا دفاع تو کر سکوں۔ مولا نے کہا عباس نہیں، مشیت خدا کچھ اور ہے۔ کہا مولا اگر دفاع کا حکم نہیں ہے تو دیکھ نہیں رہے دار العمارہ کی چھت کتنی بلند ہے، اب اس بلند چھت سے مسلم کا سر گرانے والے ہیں، اتنی اجازت تو ہو کہ جا کر اس کے سر کو اپنی گود میں لے لوں۔ مولا حسین نے کہا عباس دار العمارہ کی زمین کی طرف تو دیکھو۔ جب زمین کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ ایک برقع پوش بی بی کھڑی ہے، جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، کہتی ہے مسلم آجا تیرے انتظار میں کھڑی ہوں۔ عباس نے کہا مولا کون خاتون ہے؟ کہا عباس میری ماں زہرا ہے، مسلم کے استقبال کے لیے گئی ہے۔ عزادارو جب مسلم کی شہادت کا پتہ چل جاتا ہے، مولا حسین نے حضرت زینب کو بلایا، کہا بہن زینب ذرا میری بہن رقیہ کو بلائیں اور مسلم کی چھوٹی بیٹی کو بھی بلائیں۔ جناب زینب کو اندازہ ہو چکا تھا، جا کر جناب رقیہ سے کہا بہن بھائی بلا رہے ہیں۔ مسلم کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، عاتقہ نام تھا۔ اب عاتقہ کو لے کر جناب رقیہ مولا حسین کے پاس آئی۔ جب تشریف لائی اب رقیہ سے تو کچھ نہیں کہا، عاتقہ کو قریب بلایا، کہا بیٹی یہاں آؤ۔ بھانجی ہے، گود میں بٹھایا، سر پہ دست شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ رقیہ نے گھبرا کر کہا بھائی پیار تو پہلے بھی بھانجی سے بہت کرتے ہیں، لیکن آج کے پیار کا انداز کچھ بدلا ہوا لگ رہا ہے۔ مولا حسین نے عاتقہ سے کہا میری بھانجی میں ماموں ہوں تمہارا، لیکن مجھے بابا بھی کہہ سکتی ہو، آج کے بعد تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے کہنا۔ عاتقہ کو کچھ تحفہ بھی دیا، جب دے کر باہر بھیج دیا، چلے گئے۔ حسین کی 4 سال کی بچی نے منظر دیکھ لیا تھا۔ آگے پناہیان کہتے ہیں حضرت سکینہ کے بارے میں کہ بہت زیادہ باتیں کرنے والی بچی تھی، قریب آ کر بابا سے کہتی ہے بابا آپ بچوں سے ویسے بھی بہت پیار کرتے ہیں، لیکن آج چچا مسلم کی بیٹی سے آپ کے پیار کا انداز کچھ انوکھا تھا، کیا وجہ ہے؟ مولا حسین نے کہا بیٹی سکینہ جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں ان کے دل بڑے کمزور ہو جاتے ہیں، ان سے اگر زور سے بات کرو تب بھی گھبرا جاتے ہیں، اس لیے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، ان سے پیار کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے۔ عزادارو بچی کے ذہن میں بات بیٹھ گئی، عصر عاشور جب صدا بلند ہوتی ہے قد قتل الحسین بکربلا، ارے حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ سکینہ بابا سے سنا تھا کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، پس عزادارو آخری جملہ کہوں برداشت کر سکو تو دیکھا تو ایک شخص آگے بڑھ رہا ہے، دیکھا شمر آگے بڑھ رہا ہے، قریب آیا، سکینہ کو لگا شاید یتیم ہو گئی ہوں، ہاتھ پھیرنے کے لیے آیا ہے۔ عزادارو جس وقت بالوں کو پکڑ کے اٹھایا کانوں سے در چھین لیے، ارے کانوں سے جب در چھینے کانوں سے خون جاری ہوا، اس کے بعد لعین نے وہ تماچا مارا شام تک پہنچنے تک، اور چہرے پہ شمر کے ہاتھ کا نشان۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین۔